12 اکتوبر 1972 کو ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ تقریباً 40 لوگ ایک فٹ بال میچ کھیلنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جانے والے تھے۔ اگر وہ لوگ بائی روڈ سفر کرتے تو 20 گھنٹے لگ جانے تھے، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے رشین ایئر فورس کا ایک FH پلین ارینج کر لیا۔ جہاز کے اندر 40 لوگوں کے علاوہ 5 کریو ممبرز بھی سفر کرنے والے تھے، جن میں 2 پائلٹ اور 3 کو ورکرز بھی تھے۔ فلائٹ نے بنا کسی مشکل کے ہوا میں اپنی اڑان بھر لی۔ آدھے سے زیادہ سفر گزرنے کے بعد ارجنٹینا کے پوائنٹ پر جب موسم حد سے زیادہ خراب ہونے لگا تو پائلٹ نے فلائٹ کو ارجنٹینا کے ایک ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کر دیا اور ان لوگوں نے ایک رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اگلے دن کی صبح کو بھی موسم بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ یہ لوگ اپنی ٹرپ کو اور زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے خراب موسم میں ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ فلائٹ میں بیٹھے کچھ پیسنجرز ایک شارٹ روٹ کے ذریعے سینٹیگو جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن اس راستے میں کئی بڑے بڑے پہاڑ بھی آتے ہیں، جن میں سے کئی چوٹیوں کی اونچائی 26,000 فٹ تک ہو سکتی ہے اور ایک پیسنجر فلائٹ زیادہ سے زیادہ 28,000 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہے۔ اس لیے پائلٹ نے رسک لینے کے بجائے سیف روٹ کے تھرو جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی فلائٹ نے ایک بار پھر سے اڑان بھری تو موسم کی صورتحال اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ ریڈیو اور نیویگیشن سسٹم اپنا کام پراپرلی نہیں کر رہے تھے۔ تقریباً 3:21 پر پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ فلائٹ نے ماؤنٹینز کو پاس تھرو کر لیا ہے اور اب وہ رن وے کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جہاز کے اندر وارننگ الارمز بجنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پائلٹ کو کچھ سمجھ آتی، جہاز ایک بہت بڑے پہاڑ کے ساتھ ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے جہاز کا رائٹ ونگ اور ٹیل کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے اور اگلے ہی کریش میں جہاز کا لیفٹ ونگ بھی مین باڈی سے ٹوٹ گیا۔ جس حصے میں پائلٹس اور پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے وہ برف کے اوپر کئی منٹ تک سلائیڈ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے 5 پیسنجرز باہر گر گئے اور ان کی آن دا سپاٹ ڈیتھ بھی ہو گئی۔ باقی پیسنجرز ایک ایسی جگہ پھنس چکے تھے جہاں سے میلوں دور تک برف کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ ہی ان لوگوں کے پاس گرم کپڑے تھے اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ مرنے والے لوگوں میں سے 3 کی ڈیڈ باڈیز وہیں آس پاس مل گئیں اور باقی 2 ڈیڈ باڈیز برف کے اندر ہی کہیں گم ہو گئی۔ یہ حادثہ نیویگیشن سسٹم کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا، کیونکہ فلائٹ ابھی ماؤنٹینز کے بیچ ہی گھوم رہی تھی، لیکن نیویگیشن سسٹم کچھ اور بتا رہا تھا۔ پائلٹ کو ایسا لگا کہ شاید وہ رن وے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جیسے ہی اس نے جہاز کا الٹیٹیوڈ کم کیا تو جہاز سیدھا پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ ابھی لوگ ایک دوسرے کو برف سے اٹھا ہی رہے تھے کہ اچانک پائلٹ کے روم سے گن چلنے کی آواز آتی ہے۔ جب لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے پائلٹ اتنی زیادہ ٹھنڈ میں درد برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنی جان خود ہی لے لی۔ پہلی رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو 4 لوگ مزید ٹھنڈ کی وجہ سے مر چکے تھے اور پھر ایک دن مزید گزر گیا، لیکن ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ سکا۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے جہاز ان لوگوں کو صاف صاف نظر آ رہے تھے، لیکن یہ لوگ جہاز میں بیٹھے پائلٹس کو نظر نہیں آئے۔ ان لوگوں نے لپسٹک کی مدد سے پلین کی باڈی کے اوپر ایک ہیلپنگ سائن بھی بنایا، لیکن وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اوپر سے گزرنے والی پیسنجر فلائٹ کو وہ نظر نہیں آیا۔ ان لوگوں نے بچا کچا کھانا ایک جگہ اکٹھا کیا اور برف کو دھوپ کی مدد سے پگھلا کر پانی بھی بنا لیا۔ ان میں سے کچھ لوگ اتنے بے حس تھے کہ انہوں نے اپنا کھانا دوسروں کو بیچنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، لیکن یہ کھانا کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں کھانا شروع کر دی، کاغذ، لیدر، کپڑے۔ ان لوگوں کو جو بھی ملا انہوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا لیا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جن لوگوں نے یہ عجیب و غریب چیزیں کھائیں وہ بیمار ہو گئے اور اگلے ہی دن ٹھنڈ کی وجہ سے یہ بھی مرے ہوئے ملے۔ اب اس ٹوٹی ہوئی فلائٹ کے چھوٹے سے حصے میں ٹوٹل 27 لوگ زندہ بچے تھے اور اس دن کی صبح نہ ہی ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھی اور نہ ہی پینے کے لیے پانی۔ ان میں سے ایک آدمی اتنا بھوکا ہو چکا تھا اس نے اپنے ایک مرے ہوئے دوست کو کھانا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اور پھر ان لوگوں نے بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے ہی مرے ہوئے دوستوں کو کچا کھانا شروع کر دیا۔
ان میں سے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آس پاس کے پہاڑوں کے اوپر جا کر کسی نہ کسی کو مدد کے لیے ڈھونڈ لیں گے۔ جو لوگ ہائیکنگ کے لیے گئے ان میں سے آدھے لوگ گر کر مر گئے اور جو لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے انہیں کوئی بھی مدد کے لیے نہیں ملا اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اپنے ہی مرے ہوئے دوستوں کو کھا کر اور ادھر ادھر گھوم کر ان لوگوں نے 2 مہینے گزار لیے تھے۔ ہر روز جب صبح ہوتی تو ٹھنڈ کی وجہ سے 2-3 لوگ مر چکے ہوتے تھے اور اس طرح سے 40 لوگوں میں سے صرف 17 لوگ زندہ بچے تھے، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ لوگ بھی ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی امید ان میں سے کسی کو بھی نہیں تھی۔ جی ہاں، ایک ریسکیو ٹیم ان لوگوں کو بچانے کے لیے آ چکی تھی۔ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے باقی بچے سروائیورز کو بچا لیا گیا اور مرنے والے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں تک پہنچا دی گئی۔ جو لوگ زندہ بچ گئے انہوں نے اپنی اس کہانی کے اوپر بکس بھی لکھی اور ان کے اوپر کئی فلمز بھی بن چکی ہیں۔ 2017 میں اس حادثے میں زندہ بچنے والے سروائیورز کئی سالوں کے بعد ایک بار پھر سے ملے اور سب نے ایک دوسرے سے مل کر اپنی یادیں تازہ کی۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔